سپیکر نو کہ جناب کو سانو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم دو 10 منٹ وہ کہنا مولوی اتنے آ کے اسلام نے گلا نہ کریا کر دو اتنے آ کے مذہب کی گل نہ کریا کر پاکستان دے سبری جناب دسو میں کہ یار گل جج دی ایسی کہ جناب تو اتنے آ کے اسلام کی گل نہ کریا کر. حضرت صاحب یہ کوئی ایمان نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عجب نہیں کہ گفتگو ہے پریشان میری فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر جہاں ایمان ہے نا انسان کے پاس تو نال عمل بھی ضروری ہے. اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرمایا حبیب انہاں مومنوں کو خوشخبری عطا فرماؤ جڑے چنگے عمل بھی کرتے ہیں. چنگے عمل نال ایمان دے اس تو بغیر ایمان قبول نہیں ہے. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ فرماتا ہے جڑی شاید قرآن پڑھیا جائے تسی کیوں نہیں کھاتے. یہ ترجمہ آیا کریم کا, فرمایا جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم کیوں نہیں کھاتے. کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ جناب یہ جو آپ کلام لے کے آئے ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے کفار مکہ اگر تم یہ بات مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس جیسا کوئی کلام لے کے آؤ تاکہ تمہاری بات تو سچی ہو نا. اللہ تعالیٰ نے پورا چیلنج دیا تھا, فرمایا ہم نے تو پورا قرآن دیا ہے نا, تم کو ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سورت بنا کے لاؤ, ایک سورت. دیکھیں اگر آپ کسی کے مقابلے میں آ رہے ہیں نا تو آپ کم از کم اس کے ہم پلہ تو ہوں, ہے نا. آج ہمارا ایک چپڑاسی بیٹھ کے ایک عام انسان بیٹھ کے جو اس کو انگوٹھا چھاپ ہی نہیں ہے مولوی پہ بیٹھ کے اعتراض کر رہا ہے, اور بھی پہلے مولوی بن اس کے ہم پلہ کے بن پھر اعتراض کر پھر مزہ آئے گا. وہ جی فلانا جی فلانا, اور بھی فلانے کو چھوڑ اس کا ہم پلہ ہے. تو اللہ کا فرمان ہے کہ بھی تم کہتے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے, کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ تاکہ تمہارا دعوت تو سچا ہو کہ واقعی جھوٹا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیسی ضرب لگائی, فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, فرمایا یاد رکھو اگر تم نہ لا سکے اور تم نہیں لا سکو گے, یہ دیکھیں چیلنج کیسا ہے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتا ہے, اور بندے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکو گے کیونکہ قرآن کا بدل ہی کوئی نہیں. اور وَلَن تَفْعَلُوا, اور فرمایا قیامت تک ٹائم ہے اور تم ایسا نہیں کر سکو گے. حضرت صاحب آج بھی بڑے بڑے دنیا کے اندر فلسفی آئے, شعراء آئے, مفسر آئے, محقق بڑے بڑے علماء آئے, لیکن قرآن کی مثال کسی کے پاس نہیں. وہ جو تھا نا مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اسی اس کے مرید نے کہا مسلمہ کذاب سے کہ جناب تسی نبوت کا دعویٰ کر چھڈے, قرآن کی آیت کریمہ کو چھڑا چھڈو. جناب محمد رسول اللہ نبوت دعویٰ کیتا, انہوں نے پورا قرآن چھڑایا. تسی بھی تو کوئی ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنا چھڈو تاکہ سانو اطمینان ہو بھی تسی نبی پڑھ گئے ہو. انہیں ایک آیت کریمہ نے پوری رات بیٹھ کے پڑھائی مسلمہ کذاب نے, الفی ملفی والمطففین, اس طرح کے نا کوئی ڈھوٹی موٹی آیت کریمہ. انہوں نے ترجمہ ایسے کہ لوگوں ہاتھی کیا ہوتا ہے اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. وہ نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اللہ فرماتا قیامت کی ہے, تینوں کی پتہ کی ہے قیامت ہے. اچھا مسلمہ کذاب جو نبوت دعویٰ کیتا نا, انہیں یہو جی کریمہ پڑھان دی کوشش کی تھی کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے, تینوں کی پتہ کی ہوندا ہاتھی. اچھا وہ نالوں کا مریض بیٹھا سی, انہیں کیا مسلمہ بندے دا پتر بن کینوں نہیں پتا بھی ہاتھی کی ہوندا ہے, ہاتھی جانور ہے. دیکھیں نبوت ہے نا, نبوت اگر بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دلیل تو رہا ہے نا. حضرت صاحب ہر چیز دلیل کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ دوست ہیں پاکستان میں, زیادہ پاکستان میں, وہ جی ختم حرام ہے, 11ویں حرام ہے, محفل درود پاک حرام ہے, میلاد شریف کی ریلی حرام ہے. وہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھا, حضور کے زمانہ میں نہیں تھا. حالانکہ اصول ہے, اسلام کا اصول ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا نا وہ چیز حلال ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جس چیز, یہ اصول ہے اسلام کا. یہ جو مفتہ ہوتا ہے نا, مفتی حضرات ہوتے ہیں, یہ وہاں پہ یہ اصول پوری کتاب ہے اس کے اوپر, وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے کہ حضور والا جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں فرمایا وہ چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ بھینس ہے, بھینس حضور کے دور میں نہیں تھی, اکٹے چھٹے حضور کے دور میں کوئی نہیں سی اور صحابہ کے دور میں کوئی نہیں سی. یہ بھینس آئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں, اور امام اعظم نے فرمایا دیکھو بھی چونکہ اس کی حرمت پر دلیل کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ چیز حلال ہے. اصول ہے نا بھی, اصول ہے. یہ حضور کے زمانہ میں نہیں تھا جی, اور بھی حضور کے زمانہ میں یہ پوری مسجد کوئی نہیں تھی. آپ کس چیز کو حرام کریں گے؟ میں ختم بھی کہا تو مولوی صاحب کے ساتھ نا میں نے اسی بھی مطلب پوری گفتگو کی. میں نے کہا جی آپ بکرے لے کے آئے, آپ ہر چیز کریں, نظر و نیاز کریں امام حسین کی, لیکن وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. آپ قربانی کا بچہ لے کے جی ایسے چودھری صاحب ہے, وہ بھی چودھری صاحب کے نام پہ تھوڑی ذبح کرنا تو اللہ کے نام نصیب ہے. جی گھر ہے جی, سیٹ صاحب کا گھر ہے, وہ بھی سیٹ صاحب کا نہیں اللہ کا گھر ہے, ملکیت اللہ دی ہے.
لیکن عارضی طور پہ ہے نا، عارضی طور پہ تو ملکیت ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں تو حضرت صاحب دلیل لے کے آئے نا. یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ حضور کے دور میں نہیں تھا. حضور کے دور میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی. حضور کے دور میں سبھی کا کوئی نہیں تھا، موبائل کوئی نہیں تھا، یہ کرین کوئی نہیں تھا، یہ چھتوں کوئی نہیں تھی. وہاں بھی تو سارا آرام سے وہ جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں حضرت صاحب وہ نہیں تھے. تو آپ کس کس چیز کو حرام کریں گے؟ اور ہزاروں ایسے کام ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے. یہ قرآن پاک جو جمع ہوا ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں جمع ہوا ہے. یہ جو تراویح کا سسٹم ہے عمر بن خطاب نے شروع کی ہے. آپ کس کس چیز کو حرام کریں گے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہر خیر کا کام ہے، ہر خیر کا کام وہ جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ خیر کا کام بندہ کوئی سنمائے نہ کھول کے بیٹھ جائے. وہ جارے حرام چیزیں وہ تو جائز نہیں ہو سکتی. اصل کے اندر یہ چیز ہے حضرت صاحب. تو ایک اصول یاد رکھیں حضرت صاحب کہ جس چیز کی حرمت پر شریعت کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے نا وہ چیز حلال ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اصول کافی. میں نے اس حضرت صاحب کو بولا، میں نے کہا دیکھیں میں نے گفتگو کی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، میں نے آیات پڑھی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ فرماتا ہوا جڑی شاید قرآن پڑھیا جائے تو اسی کیوں نہیں کھاتے؟ یہ ترجمہ آیا کریم کا. فرمایا جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم کیوں نہیں کھاتے؟ میں کہہ رہا صاحب اللہ فرما رہے ہیں ایسی ختم دے قرآن ہی پڑھے حضرت صاحب، اور تو کوئی شاہ نہیں پڑھی جائے گی، اور کوئی ایسی مجرا پڑھے ہوئے 10 دفعہ تاکہ وہ چیز حرام ہوگی ہو. کمال نہیں کرے حضرت صاحب. جس ختم پر مجھے قرآن پڑھا جائے وہ حرام ہے. آپ اندازہ کریں جو بت تھے نا، بت یہ جو کفار مکہ تھے، یہ بتوں کے نام پر نا جانور چھوڑا کرتے تھے. ہر سال نا اپنی کھیتی باڑی جب فصل اٹھا لیتے نا تو یہ حصے نکالتے تھے. اے جی 2 مڑ ساڑھے بتاں دے واسطے، یہ مطلب بھی چھاڑ دے ہوگی، اے دے دو. اے جی جانور جڑا نا اٹھ اے ساڑھے بتاں دے نام سے چھڑ رہے ہیں، وہ جانور چھاڑ دیندے سن. اے کفار مکہ دا رواج سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ فرمایا اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، یہ جو بت اللہ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں نا جانور، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جانور حرام نہیں ہے، تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو. یہ کیسی پیاری دلیل ہے. میں کہ حضور والا میں نے دسو جڑا جانور بت دے نام دے چھوڑ رہے ہیں، میں کہ وہ بھی حرام کوئی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ بھی حلال ہے. تو میں کہ جس کھانے تے اللہ کا کلام پڑھیا جاوے وہ کھانا کیویں حرام ہو سکتا؟ حضرت صاحب کو ساڑھے دماغ وچ گل پاؤ نا، کو سانوں بھی سمجھاؤ اتنا حرام کیویں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمایا تسی ہمیں گپا سے مار رہے ہو. نہیں جی نہیں، فرمایا فَإِن تفعلوا فَلَن تفعلوا. فرمایا تسی نا چھوڑ کوئی نہیں لے کے آ سکتے قرآن دا، اور تھوڑا کم ہی کوئی نہیں. اور تھوڑے جن بھی آئے گا نا وہ لادا ساریاں وہ بھی کم نہیں کرن سکن، نہیں کرن گے کام، اس واسطے کہ قرآن دی مثال ہی کوئی. ہاں سبحان اللہ. حضرت اینو کہندے نے منہ دے وچ چنڈ. ہاں جی کفار بڑے شعراء حضرت صاحب ابو جہل ابو لہب ورگے جدوں بہندے سن نا تو بڑے شعراء ہوندے سن، عقل دب رہ جاندی سی کہ یار ایڈا بڑا شاعر. لیکن جو قرآن مجید دی سورہ کوثر ہوتی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، رسول پاک علیہ السلام نے لکھ کے نا کعبے تے لٹکا دی تھی. اور جڑا بھی شاعر ہوندا سی او یار کیندا کلام، یار بڑا کمال دا کلام ہے یار. اور شاعر ہوندا سی لیکن منہ لگو کے بھج جاندا سی. اونوں پتہ کہ ہو جا شعر میں کدے کہہ نہیں سکتا. اونوں کی پتا کہ خدا دے بندے اللہ دا قرآن ہے، اے شعر کوئی نہیں. حضرت صاحب شعر دا توڑ ہو سکتا، اللہ دے قرآن دا توڑ کوئی نہیں ہو سکتا. پوری ملت ایک کفر دین اسلام دی دشمن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس دور تو لا کے آج تک بلکہ قیامت تک سارے کافر اسلام کے دشمن ہوں گے، لیکن کوئی بھی کافر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی نظیر کوئی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری گل ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ یاد رکھو اگر تسی نہیں لے کے آ سکتے نا فاتقوا النار التی، فرمایا پھر ڈرو اس آگ تو جڑی جہنم دے آگے ڈرو. پھر حضرت صاحب جس ٹائم بندہ ہار جاوے نا انہوں ہار مان لینی چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ ساڑھے کچھ لوگ ضدی ہوندے نے، نہ دلیل ہے نہ کوئی جرا علم ہے، پھر بھی ہڈی ہڈی ہے انہیں جی کر سب تہاڈی گل ٹھیک ہے لیکن ہونا انجی چاہیے. وہ بھی ہار گیا تو کم از کم ہار تو مان لے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ تسی اگر دلیل نہیں لے کے آ سکتے تو فاتقوا النار التی، ڈرو اس جہنم تے آگ تو. اور آگ کیسی ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ، وہ جڑی آگ ہے وہ لوگوں کو ساڑے گی، پتھراں کو ساڑے گی. اعدت للکافرین، اللہ نے تیار فرمائی ہے کافراں دے واسطے. جہنم تیار ہوئی جی کافراں دے واسطے. مسلمان بھی جانتے ہیں اور جڑے بندے مسلمان ہیں بہ کے جناب بھی کر رہے ہیں، شراب بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، جہنم تو جانا ہے انہوں نے، لیکن اپنی سزا وغیرہ بھگت کے نا پھر باہر آ گئے. لیکن بنیادی طور پہ جڑی جہنم ملو نا وہ کافراں واسطے تیار ہوئی. تسی اندازہ کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہنم ہوے جنوں جن وچ آدمی تے پتھر سٹے جان گے تو وہ بھڑکان گے آگ نوں. ساری دنیا دی جڑی آگ ہے نا لکڑے نال بھڑکدی ہے، لکڑے نال گیس تک جلا لی، لکڑا تے جلا لی، لیکن جہنم دی آگ اس تو بکری ہے. کوئی آگ جڑے نا آگ تسی پتھر سٹ دو نا آگ بند ہو جانی، ختم ہو جانی. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر جہنم وچ سٹاں گے نا پتھر ان کی آگ ہور بھڑکے گی. تسی اندازہ کرو آگ کس طرح نہیں ہو سکتی ہے.
اور اے جڑی دنیا دی اگ ہے نا دنیا دی اگ اے ایک دن دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ 70 مرتبہ پناہ منگدی ہے کہ یا اللہ اگرچہ میں بھی آگاں پر میرے جہنم دی اگ تو بچا کے رکھی. حضرت صاحب یہ سفر ہے کوہ جانا یہاں قدم قدم پہ ہیں بلائیں جنہیں وہ زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. جڑا بندہ آج بیٹھ کے شراب پی رہا ہے نا زنا کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جہنم کے اندر اپنا سامان پیدا کر رہے ہیں. حضرت صاحب علیحدہ چیز نہیں کہ تسی جنت میں جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے اتنے جا کے تمہیں ہور شاوا لبن گے وہ تسی دنیا میں بیٹھ کے اپنے فیصلے کر رہے ہو. ایک بندہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو جنت کی تیاری کر رہا ہے. جنت میں اسی نماز کا اس کو بدل ملے گا. اگر ایک بندہ بیٹھ کے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے یہ جنت کی تیاری ہے. تو جنت کی تیاری آپ دنیا سے کر کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے گندے کام کر رہے ہیں تو جہنم کی تیاری اور کیا ہے ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے چونکہ تیار ہے نا جہنم اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دھمکی لا کے نا مومنوں کو پھر خوشخبری بھی عطا فرمائی اے میرے مومنو اے میرے نبی دے صحابہ تسی پریشان نہیں ہونا تواڈے واسطے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اور جنت کیسی ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہے مؤمنین نو اور جڑے نیک لوگ عمل کرتے ہیں. کی خوشخبری ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ نے ان کے لیے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اچھا اے بھی بڑا لطیف نکتہ ہے اللہ نے فرمایا نہر بہتی ہے. اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ سمندر وہیں ہے یا دریا وہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہر کیونکہ نہر کو بندہ کنٹرول کر سکتا ہے تو سمندر تو دریا کو کنٹرول نہیں کر سکتا. سبحان اللہ کیسی بات. یعنی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بندے کو ہر سہولت میسر کرے ہر سہولت. فرمایا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا جب انہوں نے جنت کے پھل لگے گا نا کھانا لگا کھاؤ پھل کھاؤ قال وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یا اللہ سیب تو سی دنیا میں ہی کھاتا سی ایسا انہوں پھر سے چھڑیا. سبحان اللہ. اور تو بھی متشابہ اللہ فرمائے گا ملنا جلنا ہے دنیا کا سیب کوئی نہیں ہے ملنا جلنا ہے. اور دنیا کے جڑے ہونے کہ جنت کے جڑے پھل ہون گے نا ایڈے لذیذ ذائقے. سبحان اللہ. اسی ایک بار سیب کھاواں گے نا جنت انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک بار ٹیسٹ ہور ہونا ہے جدو اسی دوبارہ سیب کھاواں گے نا اوندا زیادہ چس آئے گی. یعنی جنی والی کھادی جاواں گے چس اونی چلی بدلی جائے گی. اور دنیا کے نال حضرت صاحب نسبت ہی کوئی نہیں صورت ملتے ملتے ہون گے مگر نا جنت کے پھل سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ والا ان فی ازواج صرف اتنے کھان پینی کوئی نہیں ہونا کیونکہ انسان کی خواہش ہے نا خوبصورت لڑکی ہو خوبصورت عورت ہو. جی میں جی لو میرج کرنا چاہتا ہوں کار صاحب پوری بڑی کمال ہے جی ہاتھ اور پھٹے منہ نام مراد ہے گل دسن دی ہے کیونکہ عورت ہے نا انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے. اللہ فرماتا ہے صرف کھان پینے کوئی نہیں لبے گا والا ہم فی ازواج مطہرہ اتنے اسی انہوں نے ایک بیوی بھی عطا فرمایا. حوریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حور دوپٹہ انج کر دے نا دنیا میں انج سے لہرا دے حور دا دوپٹہ اگر انج دنیا میں لہر جاوے نا تو اللہ دی پوری دنیا نور دے نال بھر جائے گی. ایڈا حور جناب حور دا حسن سبحان اللہ جی. اور روایت آنا ہے حدیث پاک جدو جنتی جان گے نا جنت دے اندر بالخصوص پاکستانی جدو جان گے نا جنت دے اندر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی دنوں تک حوروں ویکھدے رہن گے وہ ایڈی سونی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے. حضرت صاحب ایسے سبحان اللہ. جنت میں کیا چیز ہے جی سبحان اللہ کمال ہے جی. اچھا نیک بیویاں ہوں گی نیک بیویاں انہاں مطلب میں 2 نمبر بیوی بھی ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کے چکر میں یہ گھر کے معاملے حضرت صاحب ہوتے ہیں نا گھر کے معاملے. اور دنیا کے اندر تو سیدہ اما عائشہ پر بھی تہمت لگ چکی ہے کیا چیز ہے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر کو سلامت فرمائے اللہ ہر کسی کے گھر کی حفاظت فرمائے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں نیک بیویاں. ایک سوال بڑا عام گردش کرتا ہے کہ جناب اگر جنت سانو بڑھیاں لبڑیاں بندیاں تو پھر بندیاں نہیں بلکہ بندوں کو جو حوریں ملے گی پھر حوروں کو کیا ملے گا. ایک اگر سوال کر رہا تھا مولوی صاحب سے کہ جناب اگر بندوں کو حوریں ملے گی تو حوراں کو کی لبے گا. میں کہ نام مراد حور بندہ مل رہا ہے تھوڑا ہے مل رہا ہے حور کی چیز ہوگی. اور یاد رکھو جڑی بیوی انسان کے اندر فوت ہوندی ہے نا دنیا کے اندر اے جڑی بیوی ہے نا انہوں آخرت دے وچ نیک حور بڑھا کے اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا. اے جڑی بیوی ہے نا ہن مثال کے طور تے ایک بیوی انہاں 2 شادیاں ہیں اور دوویں خام فوت ہو گئے قیامت والے نے کیوں لبے گی پہلے نو کہ دوسرے نو. تو جڑے شوہر دا دنیا کے اندر اندا اخلاق اچھا ہونا نا شوہر دا اللہ تعالیٰ وہ بیوی انہوں ہی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جڑی بیوی کافر ہو کے مری یا معاذ اللہ کوئی اس طرح مر گئی مرتد ہو کے مر گئی وہ بندہ تو رنڈا مر گیا ظاہر وہ بیوی تو مرتد ہو کے مری ہے کافر ہو کے مری ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انہوں کوئی اور عورت عطا فرمائے. یعنی عورتوں بھی لبڑ گیا تو ہوراں بھی لبڑ گیا. اے جنت کے معاملات ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سانو سارے داخلہ عطا فرماوے. اور الحمدللہ سارا جڑا عقیدہ ہے نا سنیاں دا اور بریلویاں دا بالخصوص
اسی انشاءاللہ تعالی امام حسین دے پیچھے پیچھے جنت تے جانا ہے جو قیامت جو دیہڑا ہونا ہے نا وہ جو سبحان اللہ اس قیامت دے میدان دے وچ حضور نبی پاک علیہ السلام خود موجود ہون گے. حضرت ابوبکر عمر عثمان و حیدر حضرت امیر حمزہ حسن و حسین اور مزے دی گل دساں کہ اس کچہری دے اندر داتا علی حجویری بھی ہون گے. اسی کہاں کہ حضور ساری زندگی تواڈے اسی گیت گائے نے تے ہن ساڈی لگام پڑھو مہربانی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ تو 10 دن واسطے نہیں جانا ویزے تے کوئی نہیں جانا جنت وچ وہم فیھا خالدون. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تسی جنت وچ رہو. سبحان سبحان اللہ تعالی ساڈے واسطے دی جنت دے راستے آسان فرماوے. ایک چیز یاد رکھو اللہ تعالی نے جتے فرمایا نا کہ ایمان والے تے عمل والے. ایمان عمل کے بغیر کوئی شے بھی نہیں ہے. اگر بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا نا تو انہاں ثبوت بھی دے ثبوت بھی نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکوٰۃ ادا کرے غریبانہ امداد کرے انصاف قائم کرے ظلم نہ کرے کسی نے زیادتی نہ کرے ماں بہن کا حق نہ مارے. حضرت صاحب ثبوت بھی تو پیش کرو کہ تسی عمل والے ہو. اے 2 دن پہلے پنجاب سندھ اسمبلی دی گل ہے جدوں مولوی صاحب نے کہا جو انہوں جج صاحب نے کہ سپیکر نو کہ جناب کو سانو نماز پڑھنے دا بھی ٹائم دو 10 منٹ. وہ کہندا مولوی اتھے آ کے اسلام دی گلاں نہ کریا کر. تو ایتھے آ کے مذہب دی گل نہ کریا کر. پاکستان دے اسمبلی جناب دسو میں کہ یار گل جج دی ایسی کہ جناب تو اتھے آ کے اسلام دی گل نہ کریا کر. تو حضرت صاحب یہ کوئی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ حکمت ملکوتی یہ علم نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عجب نہیں کہ گفتگو ہے پریشان میری فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بھائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر جہاں ایمان ہے نا انسان کے پاس تو نال عمل بھی ضروری ہے. اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا حبیب انہاں مومنوں کو خوشخبری عطا فرماؤ جڑے چنگے عمل بھی کرتے ہیں. چنگے عمل نال ایمان دے اس تو بغیر ایمان قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے عمر دی توفیق.